السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دین اسلام کے ذریعے سے ایک بہت ہی پاکیزہ صاف ستھری زندگی سکھائی ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی صفائی ہے، پاکی ہے، اور اندرون کے اعتبار سے بھی پاکی اور صفائی ہے۔ جس طرح ہم اپنے ظاہر کا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی گندگی نہ لگے ہمارے کپڑوں پر، ہمارے جسم پر، اس بات کا زیادہ خیال ہونا چاہیے کہ ہماری روحانیت پر، ہمارے قلب پر، ہمارے دلوں پر ایسی کوئی چیز جو گندگی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے دین کا، ہماری دنیا کا نقصان ہو، جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں گر جائے، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے گزشتہ ایک بات یہ عرض کی گئی تھی کہ غصہ ہے دل کی بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری ہے، جس کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ام الامراض کہا ہے۔ ام الامراض کہتے ہیں تمام گناہوں کی، تمام بیماریوں کی جڑ اور بنیاد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو قوتیں رکھی ہیں۔ یہ جو دو قوتیں، دو طاقتیں ہیں، جب یہ کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں تو ساری 100% جو گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، یہ سارے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی نافرمانیاں ہیں، ان نافرمانیوں کی دو ہی قسمیں ہیں۔ ایک گناہ وہ ہیں جو ایک چیز سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایک گناہ وہ ہے جو دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ ایک ہے قوت شہوت، ڈیزائر جسے کہتے ہیں، ایک ہے قوت غضب، غصہ ہے۔ یہ جو دو قوتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، اس کی فطرت میں ہیں، اور ایک حکمت کی بنیاد پر ہیں۔ لیکن اگر یہی قوت شہوت اعتدال سے اگر باہر ہو، کنٹرول سے باہر ہو، جیسے شہوت بطن ہے، پیٹ کی شہوت، کہ آدمی جو ہے جب وہ چیز آ جاتی ہے تو آدمی میں حرص، لالچ پیدا ہوتی ہے، اور آدمی مال حاصل کرنے کے لیے جائز اور ناجائز کا خیال نہیں کرتا۔ اور اسی طرح شہوت فرج ہے، شرمگاہ کی شہوت، جب یہ شہوت غالب آتی ہے، حد سے تجاوز کر جاتی ہے، تو پھر انسان گندے اور برے کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ تو بہرکیف یہ دو طاقتیں ہیں، شہوت، انسان کی شہوت، اور انسان کا غصہ۔ غصہ جو ہے یہ بہت بڑی، یعنی جیسا میں نے عرض کیا کہ ایک خوبی بھی ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنا ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آ کر انہوں نے سوال فرمایا، عظنی و اوجز، عظنی و اوجز، آپ مجھے نصیحت فرمائیے لیکن نصیحت مختصر ہو۔ سبحان اللہ، سوچیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی سوال کرے، مجھ سے کوئی اگر پوچھے، آپ یہ مجھے اس کے بارے میں ذرا بتائیں لیکن 2 سینٹنس میں بتائیں، تو فوراً ریاکشن آدمی کا یہ ہوتا ہے، ایک تو سوال بھی کر رہے ہیں اور دوسرا پابندی بھی لگا رہے ہیں۔
آدمی جو ہے فوراً جو ہے اس کا ریاکشن یہی ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی ان کی اس بات کا برا نہیں سمجھا. پریکٹیکل طور پر آپ نے جو ہے نہیں، یہ جو پوچھ رہے ہیں ان کی رعایت کرنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے پوچھ لیا مختصر نصیحت کیجئے اور بس آپ نے جو ہے اپنا کام کر دیا. بعض مرتبہ آدمی کو مزاج ہوتا ہے، پوڈیم مل جائے، مائک مل جائے، تقریر کا موقع مل جائے تو پھر جو ہے بولنے والا تھکتا نہیں، سننے والے تھک جاتے ہیں. ایک صاحب تھے، مقرر تھے، تقریر کے لیے جب کھڑے ہوتے تو منہ میں جو ہے ایک کینڈی رکھتے. جب کینڈی ختم ہوتی تو تقریر ختم ہوتی. ایک مرتبہ ایسا ہوا تقریر ختم ہی نہیں ہو رہی تو لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں وقت. حالانکہ لوگوں کے وقت کا لحاظ رکھنا یہ ہمیں سکھایا گیا کہ بھی تقریر ہو رہی ہے، اشارہ ہو رہا ہے، آ کر کہہ رہے ہیں. تو انہیں بھی جب احساس ہوا کہ کافی وقت ہو چکا ہے اور پھر وہ سوچنے لگی کہ یہ کینڈی اب تک گھلی کیوں نہیں، دیکھا وہ شیروانی کا بٹن تھا. تو آدمی جو ہے یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ سامنے والوں کے وقت کی رعایت کرنا. اب جیسے آپ حضرات میں سے بہت سے ہیں جاب سے آئے ہیں، آپ کو ایک وقت پر پہنچنا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال فرمایا عظنی و اوجز، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے، لیکن نصیحت جو ہے بڑی مختصر ہو. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تغضب. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. آپ نے دیکھی سبحان اللہ کتنی مختصر بات، لا تغضب. آپ نے کہا غصہ نہ کرو، کیونکہ یہ غصہ جو ہے یہ ام الامراض ہے. اچھا، میں ایک گزشتہ مجلس میں جو باتیں عرض کی تھی اس میں کچھ باتیں اس وقت نہیں عرض کیا. میں غصہ آتا کیوں ہے، غصے کے آنے کی وجوہات کیا ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بنیادی باتیں لکھی ہیں. یہ 3 باتوں پر ہمیں خاص طور پر ہمیں جو ہے کام کرنا ہے کہ یہ 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی وجہ غصہ آنے کی انسان کا کبر ہے، تکبر ہے. کہ جب کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا میری حیثیت کے موافق نہیں ہوا، یہ میرے لیول کا نہیں ہوا، یہ میرے مقام کا نہیں ہوا، تو آدمی کو غصہ آتا ہے. تو اسی لیے تکبر جو ہے یہ بنیاد ہے غصے کی. آدمی غصہ اسی جگہ کرتا ہے جہاں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، جہاں دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا جو علاج آپ نے بتایا وہ تواضع بتایا، اور پریکٹیکل طور پر کہ آپ نے فرمایا جب کسی کو غصہ آئے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے. کیونکہ جب آدمی جو ہے زمین کی طرف، کیونکہ میں زمین مٹی سے بنا ہوں، جب انسان اپنی حیثیت کو، اپنی اصل کو، اپنی اصل کو جب یاد کرتا ہے تو فوراً اس کے اندر ٹھنڈا پن پڑتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے. دوسری جو چیز ہے، آپ حضرات کو تجربہ ہوگا کہ دوسری جو چیز ہے وہ ہے بحث، تکرار. بعض مرتبہ ہم بات چیت کرتے ہیں گھروں میں، آپس میں بات چیت کرتے کرتے بات جو ہے تکرار تک جاتی ہے، بحث تک جاتی ہے. اور جب بات بحث میں آتی ہے تو سب سے پہلے آواز بلند ہوتی ہے، اور آواز بلند ہونے کے بعد ماحول غصے کا ہوتا ہے. آواز بلند ہونا یہ غصے کی علامت ہے. جی، آدمی زور سے اسی وقت بات کرتا ہے جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے دل سے دور ہے. جو آدمی دل سے قریب ہوتا ہے اس سے بہت آہستہ بات کرتا ہے. آپ حضرات کو تجربہ ہوگا، شادی کے شروع میں آپ نے آہستہ آہستہ ہی بات کی ہوگی. یہ تحقیق ہے اس پر ماہر نفسیات کی، علماء کی، کہ آدمی بات آہستہ اسی وقت کرتا ہے جب وہ سمجھتا ہے یہ میرے دل سے قریب ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہیں پر روک لگایا. آپ نے فرمایا دیکھو اپنی بات چیت بحث تک مت لے جاؤ. اگر بحث کی شکل بن جائے، تکرار کی شکل بن جائے، تو اس موقع پر آپ نے ہماری تربیت فرمائی. 2 چیزیں آپ نے بتائیں. سب سے پہلے اپنا عمل بتایا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک المرا والاکثار. آپ جو ہے 3 چیزوں سے بہت دور رہتے تھے، 3 چیزوں سے بہت دور اپنے آپ کو رکھتے تھے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے المرا. مرا کہتے ہیں بات چیت میں بحث کی شکل اختیار کرنا، تو میں پر آ جانا. آپ نے فرمایا میں ان چیزوں سے بہت دور رہتا ہوں.
اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، ابو داود کی روایت ہے، انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا، میں ذمہ داری لیتا ہوں جنت کے درمیان میں گھر دلانے کی اس شخص کے لیے جو آدمی حق پر رہتے ہوئے بحث چھوڑ دے۔ کتنی قیمتی بات دیکھیں، آدمی جب بحث چھوڑتا ہے تو غصہ قابو میں آ جاتا ہے، غصہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آپس کا جو ہے بحث، ہمارا آپس کا تکرار، یہ آپس کا اسی لیے عجیب بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، حدیث پاک میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا غضب احدکم فلیسکت، اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے کیا کرے؟ فلیسکت، وہ چاہیے کہ وہ اس موقع پر خاموش ہو جائے۔ مختصر سی حدیث ہے، ذرا غور کریں، غصے کے موقع پر آپ نے عمل کیا دیا؟ غصے کے موقع پر آپ نے یہ بتایا کہ غصے کے موقع پر اپنی زبان کی حفاظت کر لو، چپ رہنا سیکھو، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، بہت بڑے بڑے مسئلے یہاں پر تمہارے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ کیونکہ غصے میں ہاتھ بعد میں چلتا ہے، زبان پہلے چلتی ہے۔ یہاں تو امریکہ میں ہاتھ نہیں چلتا الحمدللہ، لیکن زبان زیادہ چلتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے فلیسکت، اور بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ زبان سے متعلق ہیں۔ آفات اللسان، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، لسان، زبان کی آفتیں، وہ آفتیں جو زندگیوں میں زبان کے راستے سے آتی ہیں، اس میں سے کیا ہیں؟ آدمی کی جو ہے زبان، دیکھیں، برا بھلا کہنا، گالی دینا، یہ سب چیزیں جو ہے زبان کی آفتیں ہیں۔ اور اس کا اگر ہم روٹ، اس کی جڑ اگر ہم دیکھیں، غصہ ہے، اس کی جڑ جو ہے غصہ ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جب کسی کو غصہ آئے اپنی زبان کو قابو پائے، اپنی زبان کی حفاظت کر لے، کیونکہ زبان کی حفاظت ہو گئی تو کئی زبان سے جڑے ہوئے، میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت سال پہلے جو ہے میاں بیوی کے معاملے میں کچھ علماء بیٹھ کر اس معاملے کو بات کر رہے تھے۔ بات چیت جب بڑی، بہت سلجھا ہوا سمجھدار گھرانہ، کوئی ایسا نہیں ہے، دین سے تعلق رکھنے والا، بات چیت جب بڑی تو ہم نے ایک عالم نے کہا، دیکھو بات اصل میں یہ ہے، یہ جو ہے یہ بات مناسب نہیں ہے، شریعت میں اس طرح ہے۔ زبان جو ہے نہیں، غصے میں آدمی کو تصور نہیں ہوتا کہ زبان سے ایسے ایسے جملے کہہ دیتا ہے، زندگی بھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ پتہ ہے اس وقت اس نے کیا کہا؟ اس آدمی نے، اس نے فوراً کہا میں شریعت کو مانتا نہیں، میں شریعت کو مانتا نہیں۔ حالانکہ وہ بات اگر نارمل حالات میں وہ نہیں کہتے، لیکن آدمی جب غصے میں ہوتا ہے تو آدمی کیا کہتا ہے؟ اول فول بکنے لگتا ہے، کلمات کفر زبان سے آنے لگتے ہیں۔ میری جاب چلی گئی، 2 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا، میں بھی نماز نہیں پڑھ رہا، یعنی کیا ہے؟ اللہ سے غصہ ہے۔ اسی لیے دوستو یہ الامراض، بیماریوں کی جو جڑ ہے، یہی تو غصہ ہے جس کی وجہ سے گھروں میں پریشانیاں ہیں، گھروں کے اندر، رشتوں کے اندر جو طلاق کی جو کثرت ہے، طلاق کی وجوہات ہیں، اگر ہم ان وجوہات کو اگر دیکھیں، انالائز کریں، تو اس میں ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے غصہ۔ غصے میں آدمی جو ہے، تھوڑی غصہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا، اس موقع پر جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، میاں بیوی میں سے کسی کو غصہ آئے فلیسکت، اس موقع پہ خاموش ہو جائے۔ اگر وہ اس موقع پہ خاموش ہوا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا 1 دن یا 2 دن خاموش اگر ہو جائے، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی برکت یہ ہوتی ہے کہ گھر بچتا ہے، رشتے بچتے ہیں، زندگیاں بچ جاتی ہیں۔ لیکن وہ جو وقت ہوتا ہے نا، جو شروع کا غصے کا، اس وقت آدمی خاموش نہیں رہتا۔ ہاں، اب دیکھیں جب آدمی طلاق دے کر جب آ کے مسئلہ پوچھتا ہے، وہ 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد، 1 دن 2 دن کے بعد فوراً وہ سمجھ جاتا ہے میں نے جو کیا وہ، بلکہ سمجھنا تو بہت بات کی بات ہے، مفتی صاحب کو سمجھانے لگتے ہیں، نہیں میں نے غصے میں دی ہے طلاق، علماء کو سمجھاتے میں نے غصے میں دی ہے۔ اگر وہی وقفہ، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مختصر سی حدیث کو اگر عمل کر لے، اس مختصر اذا غضب احدکم،
عجیب بات ہے نا. ہم نے طلاق کو غصہ نکالنے کا ذریعہ ہم سمجھ گئے کہ میرے اندر کے غصے کے نکالنے کا ذریعہ طلاق کا ورڈ ہے، اور آدمی دھمکی دیتا ہے یا تو طلاق دے دیتا ہے. حالانکہ طلاق گالی نہیں ہے. طلاق تو میاں بیوی کے ایک پاکیزہ رشتے کے ختم کرنے کا ایک آخری عمل ہے جو بالکل ایک پروسیس کے بعد وہ ضرورت پر ہوتا ہے. لیکن آج اس بیماری کی وجہ سے اپنے غصے کے نکالنے کا ذریعہ ہم نے طلاق بنایا. یا تو طلاق دے رہے ہیں، یا تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، یا تو جو ہے ایسے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی حدیث، ایک واقعہ ہے، ایسے ہی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صاحب ایک گھر کے اندر ایک معاملہ تھا میاں بیوی کے درمیان. ایسے ہی گھر کا ماحول غصے کی وجہ سے شوہر پر زیادتی، شوہر پر ظلم، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی ماحول. کسی نے اس خاتون سے کہا فلاں بزرگ آئے ہیں، ان کے پاس جاؤ، جا کر کچھ تعویذ دم پتہ نہیں کچھ بھی ہو دیکھ. وہ آئی وہ خاتون اور آ کر جو ہے ان بزرگ سے اپنے گھر کے حالات سنائے. وہ کہنے لگی کہ دیکھو حضرت، ہمارے گھر میں ہمارے شوہر مجھ پہ بہت ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. آپ مجھے کچھ ایسا کام کریں، مجھے ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے بس میرے شوہر کا غصہ ختم ہو جائے. تو حضرت بڑے اللہ والے تھے، حکمت تھی، سوچنے لگے یہ خاتون ایک اجنبی کے سامنے جب اتنا بول رہی ہے تو شوہر کے سامنے کتنا بولتی ہوگی. تو گھر کے جو مسائل ہیں شوہر کے، میاں بیوی کے، ان مسائل میں اس کی زبان کا اور اس کے بول کا بھی زیادہ حصہ ہے. تو لہذا اس کو جو ہے نا سب سے پہلے کنٹرول کرنا ہے. حضرت نے ایک پانی کا بوٹل پیش کیا، کہا کہ دیکھو یہ پانی ہے لیکن غور سے سننا، بہت توجہ. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، بس وہ واقعہ عرض کر رہا ہوں، آپ مت سمجھیں یہاں بھی پانی رکھا ہوا ہے، 2 بوٹل رکھے ہوئے ہیں نماز کے بعد آ کے. تو کہنے کہ یہ پانی ہے، اس کا طریقہ استعمال بہت توجہ سے سنو. کہنے لگی کہ جب تمہارے شوہر گھر آئیں اور دروازہ ناک کریں، دروازہ کھولنے سے پہلے فوراً پانی کا ایک گھونٹ اپنے منہ میں رکھ لینا. ایک قطرہ اندر نہ جائے، ایک قطرہ باہر نہ آئے، ورنہ ریاکشن بہت خطرناک ہوگا. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. بڑا برکت والا پانی ہے. لے کر وہ گھر پہنچی اور وہ اس کو استعمال کرنا شروع کیا. شوہر حسب معمول گھر آتے، حسب معمول وہی آواز، چیخنا چلانا. 1 دن 2 دن انہوں نے دیکھا کہ جب بھی میں گھر آتا ہوں 10-15 منٹ تو خاموشی کا ماحول ہے. ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ الحمدللہ گھر کا ماحول سدھر گیا. وہ خاتون حضرت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی کہ حضرت آپ نے کیا چیز دی ہے. کہا کہ بس یہ پانی ہے، بچا ہوا ہے. کہنے لگے ہاں اس کو ملاتے رہو، استعمال کرتے رہو. تو اصل میں حکمت کیا ہے؟ اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اپنی زبان کو روک لے، خاموش ہو جائے، چپ رہنا سیکھے. اسی کو کہتے ہیں برداشت. کیسے سیکھوں؟ علم کیسے سیکھتے ہیں؟ انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. آدمی سے نا برداشت کیسے سیکھوں؟ تو ایک سوال یہ ہے کہ علم کیسے سیکھتے ہیں؟ علم سیکھنے سے سیکھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھتے سیکھتے آدمی علم والا بنتا ہے. انما العلم بالتعلم. اسی طرح انما الحلم بالتحلم، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت کرنا سیکھیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب ہم برداشت کریں گے تو ہوگا کیا؟ آدمی جو ہے برداشت اس کے اندر آئے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی پیاری دعائیں دیکھیں، سبحان اللہ، کتنی بہترین دعا. اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ. سبحان اللہ، کیا بہترین دعا دیکھیں. اے اللہ علم عطا فرما، علم دے کر میری مدد فرما. وزینی بالحلم، اے اللہ برداشت دے، برداشت کے ذریعے سے مجھے خوبصورت بنا. آدمی کے اندر جو خوبصورتی آتی ہے، اس کی انفرادی زندگی، اس کی گھر کی زندگی، اس کی باہر کی زندگی، وہ برداشت ہے. برداشت ہٹا لے تو پھر سب کچھ ختم، کیا باقی رہ گیا؟ آدمی باہر کے معاملے میں بہت برداشت کرتا ہے، باہر لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ایک حد تک، لیکن اخلاق کے برتنے کی، استعمال کرنے کی سب سے پہلی جگہ میرا گھر ہے، میرے گھر والے ہیں. میں اس کو اپنے گھر کے اندر لاؤں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ حلم، برداشت میرے گھر سے اگر شروع ہوگا، اس کا اثر میرے گھر پر
میری ازدواجی زندگی پر اور میرے ماحول پر اور میرے بچوں پر پڑے گا، میرے بچوں پر پڑے گا۔ پھر گھر سے معاشرہ بنتا ہے، گھر سے ماحول بنتا ہے۔ ہم جو ہے نا نظر گھر سے ہٹاتے ہیں، نہیں گھر سے معاشرہ تو گھر سے بنتا ہے، معاشرہ گھر سے بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ گھر سے بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صاحب اپنے گھر والی کی شکایت لے کر پہنچے۔ اب جب پہنچے دروازے پر تو وہاں اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ کے درمیان کچھ معاملہ ایسا ہوا کہ آواز بہت اونچی تھی اہلیہ کی۔ وہ صاحب سننے لگی کہ امیر صاحب کے گھر میں یہ حال ہے، واپس چلے جا رہے، میں کیا بات کروں۔ جب جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، فرمایا بھائی کہاں جا رہے ہو، کیا کام تھا؟ کہنے لگے حضرت میں اپنا ایک مسئلہ لے کر آیا، لیکن آپ کے گھر میں نے دیکھا تو میں خاموش رہ گیا۔ سوچ مثبت ہو، سوچ پازیٹیو ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سمجھایا کہ گھر کی زندگی اس سیکھنے سے ہے، ڈرائیونگ بغیر سیکھے نہیں چلا سکتے، چلائیں گے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، ہاں کوئی نہیں چلاتا۔ لیکن ایک عجیب بات ہے، صرف گھریلو زندگی وہ ایک ایسی زندگی ہے بغیر سیکھے ہم شروع کرتے ہیں، بغیر سیکھے ہم شروع کرتے ہیں، نہیں بغیر سیکھے ہم شروع کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حالات دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے۔ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانا ایک فن ہے، اس کی تدبیریں ہیں اور اس کی بنیاد ہے سب سے پہلے ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو برداشت سکھائیں۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، پتلی بالکل، کچھ ہی صفحات، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے لکھی۔ ان کی والدہ امت اللہ تسنیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، حسن معاشرت۔ اللہ کرے کوئی اس کو انگریزی میں ترجمہ کرے، بچیوں کے پڑھنے کی کتاب ہے وہ بچیاں پڑھے کہ گھر کیسے بنتا ہے۔ جب تک ہم اس چیز کو نہیں سیکھیں گے، جسے ہم ہر چیز سمجھتے ہیں، کوئی چیز سیکھے بغیر ہم کر نہیں سکتے۔ ایک گھر کی زندگی ہے، ہم جو ہے بغیر سیکھے اس کو شروع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جذبات غالب ہیں، عقل غالب نہیں ہے، سوچ سمجھ کے بات نہیں ہوتی، آدمی میں جذبات، آدمی میں غصہ، اور اسی کی وجہ سے آدمی کی زبان، کچھ ہی رشتے تو اللہ کی طرف سے بطور نعمت کے ملتے ہیں، کتنا ہمیں اسلام کے ذریعے ہمیں سکھایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے آپ کے سامنے، آپ مسکرا رہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ جواب نہیں دے رہے۔ یہ آپ نے امت کو عمل سے بتایا، جواب نہیں دینا مجھے یہ عمل پسند ہے، جواب نہیں دینا مجھے یہ پسند عمل ہے، میرے پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن جب بات بڑھ گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جواب دینا شروع کر دیے، تو آپ خاموش اٹھ کے چلے گئے۔ تو فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں خاموش تھا، وہ بول رہا تھا، آپ بیٹھے ہوئے خاموش مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ چلے گئے۔ فرمایا جب تک تم جواب نہیں دے رہے تھے، فرشتہ اللہ کی طرف سے جواب دے رہا تھا، تمہارے سوال کا جواب، وہ اس آدمی کا جواب جو ہے تمہاری طرف سے فرشتہ دے رہا۔ جس وقت تم نے جواب دینا شروع کیا وہاں پہ شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہ نبی کا کیا کام ہے۔ ان معاملات پہ شیطان کی بڑی دلچسپی ہے، کس طرح اس غصے کو ہتھیار بنا کر آپس کی زندگی، گھر کی زندگی تباہ و برباد کرے۔ اس لیے دوستو ہمیں جو ہے کیسے سیکھنا، انما الحلم بالتحلم، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی وہ قوت برداشت اللہ دیتے ہیں۔ آدمی جھیلے گا، صبر کرے گا، برداشت کرے گا، نظر انداز کرے گا۔ حضرت ایک واقعہ عرض کروں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے اہلیہ کے ساتھ ایک معاملہ طے کیا جب نکاح ہوا، دیکھو جب مجھے غصہ آئے تم مجھے منا لیا کرو، تمہیں غصہ آئے تو میں تمہیں منا لیا کروں گا، اور جب مجھے غصہ آ جائے تو تم مجھے منا لیا کرو، اور مجھے غصہ آئے تو تم برداشت کر لو، تمہیں غصہ آئے تو میں برداشت کر لوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں کو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں غصہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناک پکڑتے، ان کی ناک کو پکڑ کر کہتے اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجِرْنِي مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ، یہ دعا پڑھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں غصہ پورا چلا جاتا،
یہ ایک تو ہے دعا پڑھنا، اے اللہ ان کے غصے کو دور کر دے، اے اللہ ہر قسم کے جھگڑوں اور فتنوں سے بچا لے، ایک ہے دعا. لیکن یہ محدثین فرماتے ہیں منانا تھا. یہ بتا رہے ہیں امت کو کہ جب بیوی غصے میں ناز کر اٹھانے کا، روٹنے کا ایک تھوڑا سا حق ہے، تھوڑا سا کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا تو حق ہے. اگر شوہر اس کو بھی برداشت نہیں کرے تو پھر کہاں کرے؟ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اس غصے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. غصے کی حفاظت ہو، قابو کرنا، اس کو برداشت کرنا، اس سے بڑا خیر اللہ تعالیٰ وجود میں لاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے لا یقضی القاضی وہو غضبان، غصے کی حالت میں کوئی بات نہ کرے، کوئی فیصلہ نہ کرے. قاضی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ غصے کی حالت میں، اسی لیے کیونکہ غصے میں آدمی سوچتا نہیں کیا کر سکتا ہے، کیا کہہ سکتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.